بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 21ویں تراویح میں 25ویں پارے کی تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ قیامت کا علم وہ کب آئے گی صرف اللہ کو ہے۔ انسان کیسا نہ شکر ہے کہ جب اللہ اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے تو وہ غرور کر کے اکڑ کر چلنے لگتا ہے، اور جب اس پر کوئی مصیبت پڑتی ہے لمبی لمبی دعائیں مانگنے لگتا ہے۔ جو لوگ قیامت کے برپا ہونے میں شک کرتے ہیں وہ یہ حقیقت خوب سمجھ لیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب اس کے بعد سورہ شورى شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں کہ ہم وحی کے ذریعے پیغمبروں کو اپنی کتاب کا علم عطا کرتے ہیں، تم شک کرتے ہو اور شرک میں مبتلا ہوتے ہو۔ تو اے مشرکوں، تمہارا گناہ اس قدر سنگین ہے کہ اگر آسمان تم پر پھٹ پڑے تو کچھ بعید نہیں۔ منکرین خبردار رہیں، ان کا ٹھکانہ دوزخ میں ہے جہاں ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اے نبی، قریش مکہ سے کہو کہ میں تبلیغ دین کے کام میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، البتہ قرابت داری کا حق ضرور جانتا ہوں تاکہ ستایا نہ جاؤں۔ بھلائی کرنے والوں کے لیے بھلائی کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ جو شخص بھی صبر کرے گا اور درگزر سے کام لے گا، یہ بڑی ہمت اور حوصلے کی بات ہے۔ کسی بشر کا یہ مرتبہ نہیں کہ اللہ اس سے آمنے سامنے بات کرے، اللہ تو وحی کے ذریعے یا پردے کی اوٹ سے بات فرماتا ہے۔ اب اس کے بعد سورہ زخرف شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں مشرک اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ ان کی شرارتوں کی وجہ سے وحی کا نزول رک جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے شرارت پسندوں کے فتنوں کی وجہ سے نہ کبھی پیغمبر بھیجنے بند کیے، نہ وحی کا سلسلہ رکا، بلکہ الٹا فتنہ پردازوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی نہ کوئی اولاد ہے اور نہ اس کی کائنات میں الگ الگ رب ہیں، نہ اس کے یہاں کوئی ایسا شفاعت کرنے والا ہے جو جان بوجھ کر گمراہوں کو عذاب سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے ان سب جاہلانہ نسبتوں سے جو یہ نادان لوگ اس کی طرح منسوب کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد سورہ دخان شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہم نے قرآن مجید ایک مبارک رات میں نازل فرمایا، یہ ایسی رات جس میں ہر عمل کی بابت حکیمانہ فیصلے صادر کیے جاتے ہیں۔ قرآن کے سننے اور سمجھنے میں اللہ کی رحمت شامل ہے، بشرطے کہ لوگ پختہ یقین رکھتے ہوں۔ ہر جگہ اللہ ہی کی شائی ہے، زندگی اور موت اسی کی طرف سے ہے، مگر لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں ان لوگوں کی اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ اب جب کہ عذاب نازل ہو گیا تو بل بلا رہے ہیں، اگر عذاب دور ہو جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ لوگ ضدی ہیں، اگر عذاب ٹل بھی جائے تو پھر بھی کفر کرنے لگیں گے۔ یہ عذاب سے سبق لینے والے نہیں ہیں۔ فیصلے کے لیے قیامت کا دن مقرر ہے جہاں گناہ گاروں کے لیے زقوم یعنی تھوہر کے درخت کی غذا ہوگی اور کھولتا ہوا پانی پینے کو ملے گا۔ اب اس کے بعد سورہ یاسیہ شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات عالم میں اپنی قدرت کی کتنی ہی نشانیوں کا ذکر فرمایا، انسان اور دیگر جانوروں کی تخلیق، دن اور رات کا بے ترتیب آنا جانا، زمین میں قوت نمو، ہواؤں کا رخ تبدیل ہونا، دریاؤں کی روانی پر قابو، ان میں کشتی رانی اور جو کچھ بھی زمین میں ہے، اس سب کو انسان کے کام پر معمور کر دینے میں اللہ کی قدرت کی وافر نشانیاں ہیں، بشرطیہ کہ لوگ غور کریں۔ پس سب تعریف اللہ ہی کے لیے جو زمین اور آسمان کا مالک ہے اور سارے جہانوں کا پروردگار ہے، وہ غالب بھی ہے اور وہ دانا بھی ہے، پوری کائنات میں کبریائی اسی کے لیے مخصوص ہے۔